بسم اللہ کرتے ہیں جی. ہم نے وی اسٹارٹیڈ ود ٹاکنگ اباؤٹ کریج لاسٹ ٹائم، اور اس کے اوپر ہم نے انفیکٹ فار دا لاسٹ ٹو سیشنز، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کو امیجن کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جب وہ فیصلہ کرتا ہے، جو ہم نے ہیراکلیز کے بارے میں جب وہ واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس طرح سے اس کے سامنے دو راستے تھے، وہ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں تو اس میں وہ اس کی کنسیڈریشنز کیا ہوتی ہیں. We are trying to determine that. ٹھیک ہے جی. It's an exercise in imagination, if you may please. We talked about having a clear vision for one's character. ہم عام طور پر جس چیز کو کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں اپنا ویژن کریٹ کرنا چاہیے، وہ عام طور پر اپنی دنیا کے لحاظ سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر میں جب بات کر رہا ہوں تو اس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ اپنی دنیا کی پلاننگ کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ چیز یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی اچھی طرح سے پلان آؤٹ کریں، دیٹ ہم کدھر پہنچنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، کیا واٹ از دا ویژن دیٹ وی ہیو فار آور سیلف. اس سے آگے چل رہے ہیں ہم آج. نیکسٹ چیز جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ریمبرنگ دا لانگ ٹرم کانسیکوینسز آف چوائسیز. میں آپ کو اپنی ایک ورکشاپ جو ہوئی، میں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. This was quite some time back. I was taking a certification in emotional intelligence. یہ ایک ادارہ ہے 6 seconds، امریکن بیسڈ ہے، ویسے ہی اپنے آپ کو ایک گلوبل کمیونٹی کہتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سیشن تھا وہ. اس میں انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ پہلا سوال یہ تھا، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ضرور کنسیڈر کریں اس سوال کو. کوشچن یہ تھا کہ آپ کے سامنے آپ کا ہوسٹ جو ہے، لیٹ سے یو آر وزٹنگ اے فرینڈ اور فرینڈ گیدرنگ، بہت سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو آپ کا ہوسٹ ہے وہ آپ کے سامنے 2 ڈشز لے کے آتا ہے، اور ایک ڈش میں سویٹس پڑی ہوئی ہیں، ٹافیز اینڈ سویٹس، اور دوسری ڈش میں لیٹ سے ڈرائی فروٹس ہیں، کچھ فروٹس ہیں، اور ساتھ اس کی چھری بھی ہے کہ اگر آپ کاٹنا چاہیں، سیب ہے، انار ہے، آل دیز تھنگس. واٹ ول یو چوز؟ کیا لیں گے آپ اس موقع پر؟ یہ اس کا میں جواب نہیں مانگ رہا، آپ نے صرف اس کو سوچنا ہے. جب میرے سامنے یہ بات آئی تھی تو میرا جواب یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس میں کنوینئنس دیکھیں گے. ظاہر ہے یہ موقع نہیں ہے کہ جس میں آپ بیٹھ کے پھل کاٹنے لگ پڑے. واٹ یو ول ڈو از یو ول ٹیک سم سویٹس، میں بھی اگر وہ آفر ہو رہی ہیں، آئی مین مے بی اے کپل آف سویٹس should be enough. تو یہ سوال تھا. آپ بھی اس کے بارے میں سوچئے. تھنک اباؤٹ اٹ. واٹ ول یو چوز؟ واٹ ول یو ڈیسائڈ؟ کیا کریں گے؟ اور اس کو صرف اپنے ذہن میں رکھیے. ابھی ہم اس کے اوپر اتنی کو ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہے ہیں، بس صرف یہ ایک دس شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے کیسنگ پوائنٹ. ہم کس طرح سے چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں جی کہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ذرا تفصیل سے بات کریں گے آج، کہ ریمبرنگ دا لانگ ٹرم کانسیکوینسز، لانگ ٹرم مارل کانسیکوینسز آف چوائسیز. واٹ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ، فیصلوں کے دور رس اخلاقی عواقب پر نظر رکھنا ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اور سب سے پہلی چیز جو میں نے اسی مثال سے کوشش کی واضح کرنے کی، آپ نے سوچنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، جو کچھ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے، اس کو فیصلہ کرنے کا آپ کا طریقہ کیا تھا. اس پر تھوڑا سا لیٹس بی کانشیس آف اٹ. ہم ایک دن میں تقریباً 50,000 سے زائد فیصلہ کرتے ہیں جی. موسٹ آف دا ٹائم اگر ہم ہر فیصلے کو بہت زیادہ ریفلیکٹیو بنا لیں تو شاید ہم 5,000 بھی نہ کر پائے. ہاؤ از اٹ دیٹ وی آر ڈیسائڈنگ؟ ہمارے کچھ جو آٹومیٹڈ پیٹرنز بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں اس طرف لے آتے ہیں کہ ہم وہ فیصلے کر لیتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اس پہ کانشیس بھی نہیں ہو رہے ہوتے کہ ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح سے یہ سویٹ اٹھائی ہے، جس طرح میں نے یہ کہا کہ یہ سویٹ اٹھائی میں نے، اور یہ تو بعد میں جب انہوں نے پوچھا تو میں نے یہ سوچا کہ اس لیے شاید اٹھائی کیونکہ آسان ہے. مطلب آپ ریپر ڈالیں گے ادھر، کوئی اگر کوئی چیز کوئی ڈسٹ بن پڑا ہے اس میں پھینک دیں گے. لیکن جو پھل پھول ہے اس میں انار کاٹنے میں اب اس میں توجہ دینی شروع کر دی جائے تو دوستوں سے گفتگو کیا کریں گے؟ یہ بعد میں خیال آیا تھا. بٹ انیشلی وین اٹ واز آسکڈ کہ آپ صرف یہ سوچیں، ذہن میں لے آئے واٹ ول یو چوز. تو تھنک اباؤٹ اٹ. واٹ وڈ یو ہیو چوز، اور یہ فیصلہ کیسے کیا ہوگا؟
फैसला करने के तरीके पर तवज्जो देनी है हमें। देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है वैसे ये ओरिजिनली, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, और इट इट अप्लाइज टू एवरीथिंग, इट अप्लाइज टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इस चीज को कि जो, जब आप कोई फैसला करते हैं, फॉर इंस्टेंस आपने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं कि हमने ये फैसला किया कि हमने, हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, हम इसकी गाड़ी खरीदें या कोई प्लॉट खरीद लें। व्हाट विल यू डिसाइड, हाउ विल यू डिसाइड? एक खरीदेंगे तो दूसरी नहीं खरीदी जा सकती। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि वेन एवर यू डिसाइड समथिंग, देर इज समथिंग यू आर लेटिंग गो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आप फैसला करते हैं, जब भी फैसला करते हैं, तो असल में वो कोई सिंगल फैसला नहीं होता, वो दो फैसले होते हैं एक ही वक्त में। एक फैसला ये होता है कि मैंने इसको परसू करना है, और एक फैसला ये होता है कि मैंने इसको परसू नहीं करना। ये दुनिया कुछ इस तरह से बनी हुई है कि इसमें हमारे वसाइल, हमारे पास वक्त वसाइल ही में शामिल है, पैसा, ये सब जो वसाइल हैं ये लिमिटेड हैं। यानी हम अगर एक वक्त में, इस वक्त अपने एक मूवी देख रहे हैं, तो इसे स्टडी नहीं कर सकते। तो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, कोई भी फैसला आप कर रहे हैं, वो असल में ये फैसला भी कर रहे हैं आप साथ ही, ये दूसरी चीज नहीं करनी। मैं अगर इस वक्त गेम खेल रहा हूं, तो मैं इस वक्त पढ़ नहीं सकता। मैं अगर इस वक्त ये मूवी देख रहा हूं, तो इसी वक्त ये मूवी नहीं देख सकता। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जिसको हमें हमेशा याद रखना है, दैट वी आर ऑलवेज चूजिंग टू डू समथिंग। इस वक्त मैं यहाँ बैठकर आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकता। ठीक है जी, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो कुछ मैं फॉरगो कर रहा हूं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैंने जिंदगी में बारहा ये देखा है, बारहा, कि हम एक चीज में खड़े होते हैं, और ये यानी जो भी हमारी सिचुएशन है, इसको थोड़ी देर के लिए भी हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं हम गुफ्तगू कर रहे, ये हमारे फैसले हैं। हम ये समझते हैं बहुत सारी चीजों में हम मजबूर हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हम डिसएम्पावर्ड फील कर रहे होते हैं। मैं असल में जो तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ आपको, वो ये कि हम एक्चुअली मजबूर नहीं होते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरे फैसले की बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम नहीं कर रहे होते। फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने अपने वालिदैन की प्रेशर में कोई चीज कर दी है, तो डोंट से कि आप मजबूर थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, इस वजह से आपने वो फैसला नहीं किया जो आप करना चाहते थे। वॉट एवर यू डिड वॉज अ डिसीजन, इट वॉज अ डिसीजन टू डू दिस वे, इवन दो यू डिड नॉट वांट टू। आपका दिल भी नहीं था, तब भी आपने किया। क्यों? क्योंकि आपको अपने वालिदैन की नाराजी पसंद नहीं थी। आपने उस वक्त चूज ये किया कि मैं अपने वालिदैन की नाराजी या उनसे कट जाना, इसको इसके ऊपर प्रेफर करूंगा कि मैं ये करूं, अगरचे मुझे ये भी पसंद नहीं है। तो इट वाज अबाउट सेलेक्टिंग द टू इवल्स, यू नो, द लेसर ऑफ द टू इवल्स। ये जो एस्पेक्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ये मैंने जिस तरह किया, हर तरह के फैसले में अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई हो रहा है। आप जिंदगी में जब भी कोई फैसला करेंगे, तो ये अप्लाई हो जाएगा। ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अखलाकी फैसलों पर भी अप्लाई होता है। ठीक है जी, आपका हर अखलाकी फैसला एक अपॉर्चुनिटी, या अखलाकी फैसला या दूसरी तरफ। फॉर इंस्टेंस, मैं ये फैसला करता हूं कि मैंने इस वक्त एक जॉब अपनी अपनी पसंद के खिलाफ, अपनी वैल्यूज के खिलाफ एक जॉब लेनी है, बिकॉज आई वॉन्ट टू, यू नो, इट्स अ गुड फाइनेंशियली, अ वेरी वायबल अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैं जिस वक्त ये करता हूँ, तो वो जो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अपनी वैल्यूज को सेक्रीफाइस करना है। जो भी कुछ मेरी वैल्यूज है, इसके ऊपर हम अभी गुफ्तगू नहीं कर रहे, लेकिन क्यों सेक्रीफाइस कर पाता है आदमी, इसको अच्छी तरह से समझ लें। ये असल में वही चीज कार फरमा है जो मेरे उस फैसले में कार फरमा हुई थी कि स्वीट्स उठा लूं, बजाय इसके कि मैं ड्राई फ्रूट या कोई हेल्दी फ्रूट उठाऊं, मैं स्वीट उठा लेता हूं, बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट। आप अगर गौर करेंगे, तो असल में इस फैसले में जो चीज चल रही है, जो चीज अप्लाई हो रही है, वो ये कि इमीडिएट कन्वीनियंस देख रहा हूं मैं, ना कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये जानते हैं, मैं और आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि स्वीट्स जो है, शुगर, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स इनफैक्ट अ वेरी बैड थिंग। लेकिन हम क्या करेंगे,
ہم یہ کریں گے کہ جو امیڈیٹ گین ہے اس کی وجہ سے اس لانگ ٹرم کو سیکریفائس کر دیں گے. اخلاقی فیصلوں میں ایگزیکٹلی یہ چیز اپلائی ہو جاتی ہے. اکثر اوقات میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں، اس کو پلیز ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی ہم بات موٹیوز کی نہیں کر رہے. موٹیوز کا اسٹرانگ ہونا جو ہے یہ میں بہت زیادہ پرچار کرتا ہوں اس کا، اور اسی کو بیان کروں گا آئندہ انشاءاللہ بڑی تفصیل سے. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے ابھی وہ ہے کیا؟ وہ یہ کہ جو اپرچونٹی کاسٹ ہے نان مورل فیصلہ کرنے کی، اپنی ویلیوز کے خلاف فیصلہ کرنے کی، وہ اصل میں اخلاقیات ہیں. اور اخلاقی معاملات میں چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا چلو کل سے سچ بولنا شروع کر دیتا ہوں، یہ کل سے ٹھیک کر لیتا ہوں، ابھی یہ کر لیتا ہوں، وہ جو امیڈیٹ گین ہے وہ انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. انسان بار بار یہ قرآن مجید بھی کہتا ہے نا کہ تحبون العاجلہ، ٹھیک ہے، تم دنیا کو، کیونکہ دنیا سامنے پڑی ہوئی ہے تو تم دنیا کو پسند کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو. وہ جو تھوڑا سا ڈیلیڈ ہے اس کے بارے میں تم متوجہ نہیں ہو رہے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے، یعنی تمہاری جو پرابلم ہے وہ اگر آپ غور کریں تو یہ سویٹ والی پرابلم ہی ہے کہ میں امیڈیٹ بینیفٹ دیکھ لوں، امیڈیٹ کمفرٹ دیکھ لوں، بجائے اس کے کہ لانگ ٹرم بینیفٹ دیکھوں. تو اپرچونٹی کاسٹ آف مورل ڈیسیجنز جو ہیں ان کی اپرچونٹی کاسٹ بھی ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے اخلاقی فیصلوں کے اثرات ہوتے ہیں، میرے اوپر بھی ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آئی کین ناٹ اوائڈ دیٹ. یا آپ اس کو اگر اوائڈ کریں گے کہ میں نے جو اس وقت ڈیسیجن لیا ہے تو میں دوسری طرف فیصلہ کر لیتا ہوں، تو اس کے بھی اثرات ہوں گے. آپ اگر جو بھی فیصلہ کریں گے ظاہر ہے کہ اپنے فائدے کے لیے کریں گے، یہ سوچ کے کریں گے کہ مجھے یہ فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن جو اس کی جو کانسیکوینس ہے وہ چونکہ میرے سے چھپا ہوا ہے، وہ بالکل واضح طور پر میرے سامنے نہیں آ رہا. یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کل کو ٹھیک ہو جاؤں گا تو ٹائم ہے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. وہ ایون کبھی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے ایک جگہ پہ کہ انسان کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے اوپر توجہ دیتا ہے. ارجنسی پرنسپل پہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا چاہیے اس وقت. we are on the basis of that we are missing out on many important things. ہم ارجنسی کے پرنسپل کو امپورٹنس کے پرنسپل پر ترجیح دے دیتے ہیں. تو اس وقت کیا مل جائے گا، ہم اس کے اوپر فوکس ہوتے ہیں. مورل چوائسز کے بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. یعنی میری اولاد پر، میرے دیکھنے والوں پر، میرے ساتھیوں پر جو کچھ اثرات ہوں گے اور میری وجہ سے ہوں گے، میرا ایک انفلوئنس ہے ان کے اوپر، آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کدھر تک پہنچیں گے. آئی کمپلیٹلی اگنور دیٹ. دوسری چیز جو میں کرتا ہوں وہی بات جو میں نے عرض کی کہ وی نیڈ ٹو وے آور امیڈیٹ گینز اگینسٹ لانگ ٹرم کانسیکوینسز. یہ ضروری ہے جی. جب ہم یہ کر لیتے، ونس وی ڈیسائیڈ دیٹ، مثال کے طور پر اگر آپ بجائے یہ ڈس امپاورمنٹ کے پیراڈائم کو لے کر زندگی گزاریں، آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، مثال کے طور پر کہ میں نے اس موقع پر اپنے والد صاحب کی بات اس لیے مان لینی ہے بیکاز آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو پے دا پرائس آف اے سیورڈ ریلیشن شپ ود مائی فادر. اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر یہ بھی ضرور سوچ لیں کہ پھر اس کی کاسٹ کیا ہوں گی، اور ان کاسٹ کو بجائے اس کے کہ باقی ساری زندگی ریگریٹ کرتے رہیں، ان کاسٹ کو سمجھ لیں کہ یہ مجھے کاسٹ بیئر کرنی ہے. میں بہت زیادہ اس کے بارے میں واویلا نہیں کروں گا، بہت زیادہ شکایت کی نفسیات میں مبتلا نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ میں نے فوری فائدے اور دور رس عواقب کو، یا دور رس جو نتائج ہیں یا اس کی جو کانسیکوینسز ہیں ان کا موازنہ کر لیا ہے، یہ کانشیس ڈیسیجن میکنگ کے لیے ضروری ہے. میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہم اکثر اوقات یہ جو 50,000 فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کانشیسلی نہیں کر رہے ہوتے. انشاءاللہ آپ اس پہ سوال کریں گے تو میں واضح کروں گا کہ پھر کیسے کر رہے ہوتے ہیں. دین ایویلویٹنگ، ہاؤ ڈو وی ایویلویٹ مورل کانسیکوینسز. اس میں دو چیزیں ہیں جو مجھے آپ سے گزارش کرنی ہے، بالکل سادہ سی ہیں. آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ زندگی جو ہے اٹ از آلویز پرووائڈنگ یو اپرچونٹیز. always at every moment in your decision making life you are choosing. یہ جو چوائس ہے آپ کی، اس کے اثرات آپ پہ بھی پڑیں گے اور آپ کے آس پاس لوگوں پہ بھی پڑیں گے. آپ نے کس چیز کا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے وہ یہ سمجھے. many times I have this discussion with my children, especially my son. وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اتنی زیادہ آنےسٹی کے ساتھ یہ جو کام کرنے کی جو آپ پرچار کرتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ جب نہیں کر رہا پھر ہم کیوں کریں. اور چاہے وہ اسٹیٹ ہے، چاہے وہ whoever it might be.
If the other is not doing that, then why should we do it? مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹیکس ریٹرنز دینے ہیں تو why do it honestly؟ ہم جتنا بچا سکتے ہیں جھوٹ بول کے تھوڑا بہت بچا دیتے ہیں. میری رائے اس معاملے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ یہ کافی حد تک یہ رہی بھی ہوئی ہے پہلے. بٹ آئی تھنک ٹوڈے، آج جس وقت میں اس پہ سوچتا ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ جھوٹ بولنا اس لیے نہیں منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جھوٹ بولنا اس لیے منع کیا کیونکہ جھوٹ بولنے سے مجھے نقصان پہنچتا ہے اور میرے آس پاس نقصان پہنچتا ہے. آئی سیٹ اے پریسیڈنس. میں اس کو پھر کوشش یہ کرتا ہوں بتانے کی کہ دیکھو، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ان کے اور خدا کے درمیان ہے معاملہ. یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرے اور خدا کے درمیان ہے معاملہ. تو ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے اپنے آپ پر اور اپنے آس پاس دوسرے لوگوں پر آپ کیا اثر چھوڑنا چاہتے ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈیسائیڈ. اینڈ فائنلی، وقت کی جو صحرا میں in the sands of time, what kind of footprints do I need to leave behind؟ میرے فٹ پرنٹس کیا ہوں گے؟ میں اس پہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک مثال دی تھی کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اصل میں اس طرح چل رہی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک بالٹی ہے، اس میں آپ پانی بھر لیں، تھوڑی دیر کے لیے اس میں ہاتھ ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا ہلائیں، اور اس کے اندر کچھ ارتعاش پیدا ہوگا، کچھ ویوز پیدا ہوں گی، کچھ ریپلز پیدا ہوں گے. اینڈ دین ٹیک یور ہینڈ آؤٹ. فار سم ٹائم وہ ریپلز برقرار رہیں گے اینڈ دین دے ول وینش. وہ جو آپ کا ڈائریکٹ اثر تھا وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کا ایک اینٹی تھیسس بھی ہے. کچھ اثرات زندگی میں ہم ایسے چھوڑ جاتے ہیں جو اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوتے. وہ میرے تھرو تو نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن وہ میری سنت ہوتی ہے جس کو میں نے جاری کر دیا ہوتا ہے. میری فیملی اس کے اوپر چل پڑتی ہے، میرے آس پاس کے لوگ، میرے ساتھی. وہ جو جب ایسا ہوتا ہے تو وہ میرے فٹ پرنٹس بڑے ڈیپ ہو جاتے ہیں. آئی ہیو ٹو بی ویری کانشیس آف دا فیکٹ کہ میں نے وہ فٹ پرنٹس کیسے چھوڑنے ہیں.